جو قرآن کریں کہ نفاس میں پہلا مسئلہ جو کہہ رہے ہیں کہ 498 میں کہہ رہے ہیں پہلا جز، یہ بچے کا پہلا جز جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے وقت سے 10 دن تک جو خون عورت کو آئے وہ خون کیا ہے؟ نفاس کا خون ہے، بشرط یہ یعنی شرط لگائی ہے کہ زچگی کا خون کہنا صادق آتا ہو، اور نفاس کی حالت میں عورت کو کیا کہتے ہیں؟ نفسا، یعنی جس کو پریگنینسی کے بعد یعنی بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد جو وہ خون دیکھتی ہے وہ جو پہلے 10 دن کا خون ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ نفاس کا خون کہلائے گا، اور اس کو عورت کو کیا کہیں گے؟ نفسا کہیں گے۔ اور صرف یعنی ہمارے میں یعنی ہوتی ہے ایک رسم ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ عورت ناپاک رہتی ہے اور غسل نہیں کرتی، تو خیراً یہ جو چیز ہے نا یہ یعنی شریعت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 40 دن ہے ہی نہیں، صرف آپ کے پیریڈس کے جو ڈیز ہوتے ہیں ان کو آپ نے مشخص کرنا ہے، مینشن کرنا ہے کہ میرے 7 دن پیریڈس کے ڈیز ہیں، آپ نے صرف 7 دن تک ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد بے شک بلیڈنگ ہو رہی ہو، بلڈ آ رہا ہو، آپ نے اس میں ویٹ نہیں کرنا، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے کیونکہ واجب ہے آپ پہ، ٹھیک ہے؟ صرف آپ نے پیریڈس کے ڈیز تک انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلڈ نکل رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، وہ آپ کا استحاضہ کا خون ہے، تو بے شک آپ کو پین فل ہو اس کے لیے، لیکن آپ کی نماز بھی ہے بیچ میں، روزہ بھی ہے۔ ہاں اگر آپ اس ٹائم چھوڑ دیتی ہیں روزہ یا آپ نہیں پڑھتی نماز تو کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ بعد میں کرنا ہے، یعنی اس کی قضا آپ پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے قرآن 499 میں کہہ رہے ہیں کہ جو خون عورت کو بچے کا پہلا جز باہر آنے سے پہلے آئے وہ نفاس نہیں ہے، یعنی کہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور عورت کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفاس کا خون نہیں کہلاتا، وہ ویسے ہی جو گندا خون ہوتا ہے عورت کے اندر وہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے والے خون کو نفاس نہیں کہیں گے۔ جب بیبی پیدا ہو رہا ہوتا ہے یعنی کنسیو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو خون نکلتا ہے اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس کا خون۔ مسئلہ نمبر 500 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کی خلقت مکمل ہو، بلکہ اگر اس کی خلقت نامکمل ہو جیسے مس کیریج ہو جاتا ہے تب اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن علقہ یعنی خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے، مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا ہونے کی حالت سے گزر چکا ہو اور پھر گر جائے، یعنی کہ وہ جو بیبی جو ہے گر جاتا ہے یا یہ مس کیریج ہوتا ہے اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر گر جائے تو بھی جو خون 10 دن تک آئے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے فرن؟ یعنی بیبی وہ پیٹ کے اندر پورا مکمل بیبی بن جاتا ہے، بچہ بن جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے اور بچہ نہیں دنیا میں آ پاتا تو وہ جو خون اس وقت عورت کو آتا ہے وہ بھی نفاس کا خون ہوتا ہے، اس میں بھی وہ اپنے ڈیز مینشن کرے گی، صرف پیریڈس والے ڈیز کو مینشن کرے گی، اور اس کے بعد وہ جو خون آئے گا اس کو استحاضہ قرار دے گی۔ آگے دیکھیں 501 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ خون نفاس ایک لحظہ سے زیادہ نہ ہو، لیکن 10 دنوں کے بعد آنے والے خون کو نفاس نہیں کہتے، صرف 10 دن کی انہوں نے شرط لگائی ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ صرف 10 دن عورت انتظار کرے گی، اور یہ 40 دن کا جو کنسیپٹ ہمارے ہاں ہے اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے، صرف 10 دن آپ نے ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نہائیں دھوئیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ پہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے خیران؟ 502 میں دیکھیں کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کو شک ہو کہ اسقاط ہو گیا یعنی کہ مس کیریج ہو گیا ہے یا نہیں، یا جو اسقاط ہوا اور بچہ تھا یا نہیں، تو اس کے لیے تحقیق کرے گی یعنی سرچ کرے گی، کرنا جو ہے وہ ضروری کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یعنی سرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو خون اسے آئے وہ شرعاً نفاس نہیں ہے، کیونکہ وہ شک کی حالت میں ہے کہ بیبی تھا یا نہیں تھا، وہ پریگننٹ تھی نہیں تھی، وہ بیبی جو ہے وہ مس کیریج ہوا نہیں ہوا، وہ شک کی حالت میں ہے، تو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، سرچ کرنا ضروری نہیں ہے، بس وہ اس خون کو نفاس قرار نہیں دے گی، وہ حیض کا خون ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے خران لیکن وہ بظاہر حیض کا خون کہلایا جائے گا۔ 503 میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ حائض پر واجب ہے وہ نفسا پر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حائض پر کیا واجب تھا، اس کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، نفاس پہ بھی وہی ساری چیزیں واجب ہیں، اور احتیاط واجب کی بنا پر مسجد میں ٹھہرنا یا مسجد سے باہر میں داخل ہونا، جبکہ عبور نہ کرنا ہو، مسجد الحرام مسجد النبوی میں داخل ہونا، چاہے عبور کرنے کے لیے ہو، قرآن کی واجب سجدے والی آیات کی تلاوت کرنا اور قرآن کے الفاظ یا خدا کے نام سے بدن کا کوئی حصہ مس کرنا نفسا پر کیا ہے؟ حرام ہے، جس کو پریگنینسی کا خون آ رہا ہو اس پر یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہو جائیں گے۔
504 میں کہہ رہے ہیں کہ جو عورت نفاس کی حالت میں ہو اسے طلاق دینا اور اسے یہ جو جمع کرنا ہے یعنی مباشرت کرنا ہے میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق قائم کرنا ہے وہ کیا ہے، حرام ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب حیض کی پیریڈس کی حالت میں جب آپ مباشرت کرتے ہیں یعنی آپس میں جو تعلق بناتے ہیں، مرد اور عورت میاں بیوی تعلق بناتے ہیں، اس پہ کفارہ ہوتا ہے، آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو نفاس کی بات ہو رہی ہے، نفاس پہ کوئی شرط نہیں ہے، نفاس پر آپ کا یہی بنتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویٹ کرنا ہے اور کفارہ کوئی بھی نہیں دینا۔